وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1 سے 2 حصہ چہارم، درس کا نمبر 2016. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے پر بضد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم
اے لوگو یاد کرو جو اللہ کے تم پر احسانات ہیں، نعمتیں ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تمہیں کون دھوکہ دے رہا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تعلیم کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ فاطر ہے اور اس میں بنیادی مضامین ہے، اور بنیادی مضمون ہمارے لیے ہے۔ اس وقت ہم لوگ راہ راستے ہٹ گئے ہیں، اس وقت ہم لوگوں نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اس وقت شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ اللہ کی بجائے ہم نے شیطانی قوتوں سے دوستی گانٹھ رکھی ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ ایک طریقہ کار ہے، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نقید لہ شیطانا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہوں اور وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ تو فیصلہ ہم خود کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ مقصود حیات کا انتخاب کر لیتے ہیں، دنیا کو مقصود بنا لیتے ہیں، تو اب شیطان آپ کا ساتھی ہوگا اور وہ آپ کو وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، آپ کو وہ دنیا اچھی کر کے دکھائے گا اور سیدھے راستے سے ہٹائے گا، اور آپ یہ خیال کریں گے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی وہ شیطانی قوتیں آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گی اور آپ یہ خیال کریں گے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ بہرحال مضمون دیکھیں، اس جو بھی میں نے آیات پڑھی ہیں اور یہ سارا مضمون تقریباً انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کی ترجمہ تفسیر وغیرہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورہ فاطر کے جو سارے مضامین ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم ان آیات کا مصداق ہے، یعنی ہم ایسے اعمال میں مبتلا ہیں جو کہ سیدھے راستے سے لگا نہیں کھاتے۔ ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، ہماری منزل آج اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا بن گئی ہے۔ تو جب آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں یا دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، جس سے یہاں ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا کہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے۔ آیت نمبر 5،
تو اگر دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں تو اب اللہ کے وعدے ہمیں جھوٹے لگیں گے۔ یہ تھوڑا سا میں جسارت کر رہا ہوں یہ بات کہنے کی، اس بات کو نوٹ کریں۔ اگر ہمیں دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ لگے گا، آپ اگر کچھ یعنی بہتر خلوص سے اپنی حالت کا اندازہ لگائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں میں تو حیات دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں۔ یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں، خواہ وہ عذاب کے ہیں یا ثواب کے ہیں، وہ آپ کو معاذ اللہ جھوٹے لگیں گے۔ جھوٹے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پر یقین نہیں ہوگا، جس طرح کہ آج آخرت کی زندگی پر ہم لوگ یقین نہیں رکھتے۔ تو بہرحال یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں اور بڑی ہی سبق آموز یہ آیات ہیں، لیکن ہم لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ سمن بکمن عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور اب یہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ آیت ہم پر بالکل فٹ آتی ہے۔ آج کوئی امکان نہیں لگتا بظاہر کہ یہ آج کا مسلمان جو ہے رجوع الی اللہ کر لے گا اور حقیقت کو سمجھ جائے گا، یا دنیا کے دھوکے سے ہم نکل آئیں گے۔ اس بات کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم بری طرح اس دھوکے میں گرفتار ہو گئے۔ دیکھیں، ایک تو شک تھوڑا ہوتا ہے، ایک شک پکا ہو جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو حالت ہے قرآن مجید میں بیان کی ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے۔ آج کے مسلمان کا گم، پتہ ہی نہیں ہے، آخرت پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ آج یہ 2022 کا مسلمان جو ہے اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ آج کا جو مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا ہے اور اصرار کر رہا ہے کہ مجھے مسلمان ہی کہو، تو یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ، تو باتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں ہیں، اور بہت ہی ایک بڑا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا آیت نمبر 5 میں کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، آیت نمبر 5 کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ اس وقت نزول اس کا تھا مشرکین مکہ کے لیے، اس لیے یہاں ان کو پکارا گیا یا اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ تو اب یہاں اگر آج کے لیے یعنی آج کے حساب سے یا ایھا الذین آمنوا ان وعد اللہ حق، ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارا اور مشرکین مکہ کا ایک ہی حال ہے، ہم سیم جگہ پر کھڑے میں ہیں، سیم حالات ہیں۔ ان کی بھی منزل دنیا تھی، ہماری منزل بھی دنیا ہے۔ وہ بھی دنیا کے دھوکے میں مبتلا تھے، ہمیں بھی دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہو گیا ہے کہ یہ اصل ہے۔ تو انہوں نے جو ترجیح ہے وہ دنیا کی زندگی کو بنا لیا، وہ پیغمبر وقت سے مخالفت کی۔ آج بھی ہم پیغمبر وقت سے مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات ذرا آپ خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ مکے کے مشرکین بھی منچاہی زندگی گزار رہے تھے، ہم بھی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے بھی نور پر اندھیروں کو، نور کے مقابلے میں اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا تھا۔ آج ہم نے بھی نور کے مقابلے میں اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اسی
دنیا کو روشنی سمجھ کر ہم اس کے پیچھے بک ٹک دوڑے چلے جا رہے ہیں، یعنی اندھا دھن دنیا کے پیچھے انسان مرتے مر جاتا ہے، لیکن یہ اپنا رخ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو بالکل آج کا ماحول ہے ایسا سارا۔ بہرحال باقی تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جو آیات ہیں اگر آپ اس سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ، یہ اپنے پارٹی والوں کو بلا رہا ہے تاکہ وہ دوزخ والے ہو جائیں۔ یہ کون ہے؟ الذین کفروا، یہ کافر ہے۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، کافر کا مطلب ناشکری کا رویہ اختیار کرنے والا، کافر کا مطلب حق کو چھپانے والا۔ یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ قرآن اس سے ہم نے عملی طور پر انکار کر لیا ہے، قرآن سے عملی طور پر ہم نے انکار کر لیا ہے۔ آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، اور ہم نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اور ہم حق کو چھپا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے بطور کتاب ہدایت۔ قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے بھی انسانیت میں سے کسی نے بھی، چاہے جو بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے ہدایت قرآنی کے برعکس زندگی گزاری تو ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور یہ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، ہمیشہ، یعنی یہ آگ میں ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں، بخشش تو گناہگار مومنوں کے لیے، شفاعت، بخشش، یہ گناہگار مومنوں کے لیے۔ ہم تو، ہمارا رویہ جو ہے وہ گناہ پر اصرار کا ہے۔ قرآن میں ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ برائی پر اگر آپ کا دل ٹھک گیا تو اب ہمیشہ کے لیے آپ آگ میں جائیں گے۔ جس نے برائی کا ارتکاب کیا اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی آپ کا دل اس پر ٹھک گیا، تو پھر آپ جو ہے آگ والے ہیں اور ہمیشہ آگ میں جائیں گے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے آگ، ہمیں تو اس آگ یا ثواب پر یقین ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ورنہ یہ دونوں وعدے جو ہیں، ایک تو بڑا خطرناک جگہ ہے اور ایک بڑی اچھی جگہ ہے، جنت، اور ان دونوں جگہوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے ظاہر پر، ہم ظاہر کے دل دادا ہیں، ظاہر پر ہمارا یقین ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھ رہے، جانتے ہیں، لیکن جو آخرت ہے، جو باطن ہے، جو حقیقت ہے، اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ بہرحال مرضی آپ کی ہے۔ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 میں بتا رہا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان بنائے کس نے ہیں، یہ بھی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 3 میں حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، زمین اور آسمان پیدا بھی اس نے کیا ہے، ایک ذات نے، اللہ، اور رزق کے اسباب بھی اس نے مہیا کی ہیں۔ یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ یہ مٹی سے کیلا، امرود،
ناشپاتی، الوچا، سیب، آم، کھجور، انگور، انار، یہ کون بنا رہا ہے؟ مٹی سے۔ کس نے حکم دیا ہے مٹی کو کہ تم آم بن جاؤ، تم آم بن جاؤ، تم کیلا بن جاؤ، تم سیب بن جاؤ، تم تربوز بن جاؤ، تم خربوزہ بن جاؤ، تم انار بن جاؤ؟ کس نے حکم دیے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ ہے، اللہ کے حکم سے یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ یرزقکم من السماء والارض، رزق کے اسباب آسمان سے اور زمین سے۔ آسمان سے بارش، پانی، اس کے بغیر تو آپ کی یعنی کوئی سبزی پھل تو نہیں اگ سکتے جب تک پانی نہ ہو۔ اچھا، جب تک زمین جو ہے، اناج جو بھی آپ بیج ڈالتے ہیں، اگر اس سے پھل نہ نکلے، وہ بیج یعنی اپنی کومپل نہ نکالے گٹھلی کو توڑ کے، تو اس سے تو پھر درخت نہیں بنے گا۔ کھجور کی گٹھلی کیا ہوتی ہے، لیکن اس سے کھجور کا درخت بن جاتا ہے۔ آم کی گٹھلی تو آپ پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ اگر زمین میں مناسب موسم میں اس کو دبائیں اور پانی وغیرہ دیں تو اس سے آم کا درخت بن جاتا ہے۔ یہ کون اور کس کا حکم؟ اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اسی وقت جاری و ساری ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ کے اندر بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ آپ کھانا کھا لیتے ہیں، خون، کھانے سے خون کس کے حکم سے بن رہا ہے؟ کس نے ایسی مشین بنائی ہے کہ آپ روٹی کھا لیں، چاول کھا لیں، سبزی کھا لیں، گوشت کھا لیں، اس سے خون بن جائے؟ یہ اللہ ہے، اللہ نے ایسی مشین بنائی ہے۔ تصور تو کریں نا اللہ کی حکمتوں کا۔ اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان جتنی بھی اس نے سائنس عبور کر لی ہے کہ یہاں را میٹیریل کے طور پہ ایک مشین یہ ایسی بنا لے کہ اس میں روٹی، چاول، دہی، لسی، چائے اور انڈے ڈالے، اور باہر سے یعنی 6-7 اس کے مخرج ہوں، ایک طرف سے خون نکلنے لگے، ایک طرف سے گندا پانی نکلنے لگے۔ ہماری جسم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی 2 مخرج ہیں ہمارے، ایک میں سے گندا پانی نکلتا ہے اور جو اس کے اجزاء ہیں وہ جذب ہو جاتے ہیں اور گندی خوراک نکلتی ہے، لیکن اس سے خون بن کے نکلتا ہے، خون بن جاتا ہے۔ ابھی آئے گا اس کا یہ ہے کہ پیدائش کے جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ واللہ، آیت نمبر 11 میں، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور پھر نطفے سے، اور پھر تمہاری جوڑیاں بنائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بہت ہی پیارا مضمون ہے، اور یہ سب ہمارے لیے ہے۔ چھوڑ دیں ان کافروں کو جو بھی ہیں، ہمارے رویے جو ہیں وہ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے اور منافقانہ ہے۔ سمجھیں اس بات کو، ہمارے رویے ایسے ہیں، مشرکانہ روش، کافرانہ روش اور منافقانہ روش۔ مومنانہ اگر نہیں ہے تو مومنانہ روش نہیں ہے۔ تو اس بات کو ذرا آپ خوب غور سے ملاحظہ فرمائیے، اس آیات کو جو بھی آ رہی ہیں۔ تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اندھے بہرے ہو کر دیکھیں، مومنوں کی ایک صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گزرتے۔ ہم تو بالکل ہی ہم نے اپنے آپ کو اندھا بہرا بنا لیا ہے قرآن کے مضامین کے لیے، جبکہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، اور ہم قرآن سے نصیحت لینے کے لیے
عملی طور پہ تیار نہیں ہے آج کا مسلمان۔ آپ دیکھ لیں کیا ہم نے شرمناک رویہ اپنا لیا ہے قرآن کے بارے میں۔ اللہ ہو، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور خراب ہے مسئلہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچ سمجھ سے کام لیں اور اللہ کے یعنی اللہ کی آواز پر کان دھریں۔ قرآن میں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی، اس کے رسول کی، جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو مردہ نہیں تصور کرتے، بے جان، مردہ، بیمار، کم علم، بے علم ہم تصور نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم روشن خیال ہیں، ہمیں علم ہے۔ بزبان حال ہم داعی کو، ناصح کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمیں مت سناؤ، ہمیں پتہ ہے سب کچھ، تم بس لگے رہو، ہم نے تمہاری بات نہیں سننی۔ تو ایسا رویہ ہے ہمارا، اور یہ رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ ان باتوں کو سنیں۔ اس کا جواب اللہ کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آواز دے رہا ہوں، تو آپ کو مجھے جواب نہیں دینا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں۔ رسول اپنی اطاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اطاعت کے لیے بلائے تو اس کو جواب دو، مثبت جواب دو، ہاں میں جواب دو۔ ہمارا جواب نا میں ہے، عملی طور پہ ہمارا جواب اللہ کو اور اس کے رسول کو نا میں ہے۔ یہ بات بالکل میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ہم نا لا نسلم، میں نہیں مانتا، نہ اللہ کی بات اور نہ رسول کی بات۔ خاتون خانہ کا جب موڈ بگڑ جائے تو اس کو نہ اللہ کی پرواہ ہے نہ رسول کی، موڈ کی بات ہے۔ خاتون خانہ ہو یا اس کا شوہر ہو، موڈ کی بات ہے ساری۔ آپ تو سارے موڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ جو ہے ہمارے لیے تو اس میں کوئی سبق نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان
اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔